اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا۔ محمد بن سعود سے اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر۔ نجد سے یہ نجد کو لیپ پوت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ابن تیمیہ کا مردہ عقیدہ زندہ کرنے کے لیے 1115 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی وہیں پہ پیدا ہوا۔ سارا لفڑا یہ ہے۔ اب ابن عبد الوہاب پیدا ہوئے وہاں، تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں ابن عبد الوہاب تھے کون، ان کا تعارف بھی ذرا حدیث سے بتاتا ہوں، سنیے۔ مشکات کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، جلد نمبر 3 کتاب الفتن، حدیث نمبر 5641، عن ابی سعید الخدری، روایت ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں، ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے صحابہ اکرام، وہوا یقسم قسمہ، اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، جنگ میں جو مال آیا تھا اس کو سرکار تقسیم کر رہے صاحب میں، اتہو ذو الخویسراتی وہوا رجل بن بنی تمیم، تبھی ذو الخویسرہ نام کا ایک شخص آیا۔ اب سیرت کی کتابوں میں اس کا حلیہ بھی آیا کہ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، گال پچکے ہوئے تھے، بڑا عجیب و غریب بھیانک شکل کا آدمی تھا ذو الخویسرہ۔ یہ آیا وہوا، کہتے اتاہو، تبھی اتاہو ذو الخویسرہ، تبھی ابو ذو الخویسرہ نامی شخص آیا، وہوا رجل من بنی تمیم، جو قبیلہ بنی تمیم کا فرد تھا۔ کس قبیلے سے تھا یہ؟ بنی تمیم سے۔ اب اس کو یاد رکھے، ذو الخویسرہ کس قبیلے سے ہے؟ بنی تمیم، بھولنا مت۔ اب وہ آیا شخص کیا کہتا ہے رسول اللہ سے، سنو، فقال یا رسول اللہ عدل، پس اس نے کہا اے اللہ کے نبی انصاف سے کام لو۔ یہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے، نبی کو گویا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، انصاف سے کام لو، برابر برابر بانٹو۔ یہ کیا ہے؟ کسی کو زیادہ دے رہے ہو، کسی کو کم دے رہے ہو۔ فقال ویلک فمن یدیل اذ لم عدل، اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ دیکھیے جملے حدیث کے کیا، فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، ویلک، تجھ پر خرابی ہو، اللہ کی مار ہو۔ معلوم ہو گیا جو گستاخ رسول ہوتا ہے رسول اس پر خود لعنت بھیجتا ہے۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، گستاخی کی تھی نا تو نبی نے کہا اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ فَمَن يَدِيلُ اِذْ لَمْ عَدِلْ، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرنے والا بچہ؟ میں ہی اگر انصاف نہیں کر سکا تو پھر کون ہے جو روئے زمین پر انصاف کر سکے؟ بڑی طویل حدیث ہے، عمر ابن خطاب نے تلوار نکالی۔ یہ جو ہے نا سنی بس انہی سے سیرت لیتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاخ کی ابھی گردن الگ کر دیتا ہوں۔ عمر رکھ دو، میں رحمت للعالمین ہے، سبحان رکھ دو۔ اور غیب دان نبی ہے، غیب دیکھ رہے ہیں، نگاہ دیکھ رہی۔ اے عمر اس کو قتل کر کے تم اس پورے فرقے پہ قابو نہ پا سکو گے، اس کے اور بھی ساتھی ہے، یہ اکیلا نہیں ہے۔ نبی کو یہ بھی پتا کون کون ہے اس کے مجاز کا۔ شاید یہ سب ان کی پول پٹی کھلتی ہے، اس لیے بولتے رسول کو غیب نہیں تھا، تاکہ غیب رسول کا انکار کرو تو اپنے باپ دادا محفوظ رہے، اور غیب مان لیں گے تو اپنے باپ دادا سب برہنہ نہ نظر آئیں گے حدیث کی روشنی میں۔ تو اس لیے اصول بنایا، علم غیب نہیں تھا رسول اللہ کو۔ رسول اللہ نے کہا عمر تلوار رکھو، اس کے اور بھی ساتھی ہے، تم ان پر قابو نہیں پا سکتے، یہ نکلیں گے کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ اب حدیث کے الفاظ سنیں، رسول اللہ نے فرمایا اے عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھوں گے کہ ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ پہچان کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ ہے فطرت کے اعتبار سے گستاخ، نبی کی تعظیم نہیں کریں گے، مگر ظاہری طور پر نشانی کیا ہے؟ نماز بہت پڑھیں گے، روزے بہت کریں گے۔ آئیے نماز کی طرف، آئیے نماز کی طرف، دن رات یہی عشق رسول کی بات کبھی منہ سے نہیں نکلیں گے۔ نماز بہت پڑھیں گے، اور اس کے بعد فرمایا روزے اور اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنے روزے اور نمازوں کو حقیر جانو گے۔ اور اس کے بعد فرماتے سرکار قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مطلب قرآن نہیں سمجھیں گے۔
دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی تیر کمان سے نکل جاتا ہے، دین سے ایسے نکل جائیں گے۔ یہ حدیث نے واضح کیا کہ ذو الخویسرہ جو شخص تھا وہ بنو تمیم کا تھا، گستاخ تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذو الخویسرہ کی نسل سے گستاخ، اس کے ساتھی جو ہے، جو گستاخ ہے، اس کے قبیلے کے لوگ بنی تمیم کے، یہ نکلتے رہیں گے، قیامت میں آئیں گے، نمازیں خوب پڑھیں گے، یاد رکھیں۔ اب آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 630۔ امام بخاری سند بیان کرتے حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابو صخرات جمیع ابن شداد قال حدثنا صفوان بن محراز المزانی قال حدثنا عمران بن حسین۔ یہ پوری سند ہے، انہوں نے ان سے آخری میں صحابی رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں انہوں نے کہا جاءت بنو تمیمی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے۔ کون لوگ آئے؟ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے، سرکار کی طرف آئے، اور ذو الخیسرہ کس قبیلے کا تھا؟ بنی تمیم کا، یاد رکھیں۔ فقال، اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا ابشروا یا بنی تمیم، اے بنی تمیم بشارت قبول کرو، دل سے ایمان لاؤ، دل سے نبی جانو، اور جنت کی بشارت قبول کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا ما اذا بشرتنا فآتینا، اللہ کے نبی ہمیں بشارت نہیں چاہیے، مال چاہیے، مال، دولت دیجئے، بشارت کیا دے رہے یا رسول اللہ؟ ما اذا، ہمیں نہیں چاہیے، بشرتنا ہمیں بشارت نہیں چاہیے، فآتینا ہمیں تو مال چاہیے، مال۔ فتغیروا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، جلال آ گیا، غصہ آ گیا سرکار کو۔ فجاء ناس من اہل الیمن، سرکار پھر یمن والوں کی طرف مخاطب ہوئے، قبیلہ یمن کے بھی لوگ موجود تھے، سرکار نے ان کی طرف رخ کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اہل یمن سے ارشاد فرمایا اقبلوا البشرا، اے اہل یمن تم بشارت قبول کرو، اذ لم یقبلھا بنو تمیم، حالانکہ بنو تمیم نے بشارت لینے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے بشارت نہیں لی، تم بشارت قبول کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا قد قبلنا یا رسول اللہ، ہم نے قبول کر لیا، انہوں نے قبول کیا، اور ویسے کرنی انہیں دے دیا گیا، تم نے مال دولت اور جمع کی تو تمہیں پیٹرول دے دیا گیا، سونا دے دیا گیا، دولت دے دی گئی، عیاشی تم لو، مال تم لو، سنیوں رسول تم لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فیصلہ ہو چکا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بس رفدین ہی پڑھو گے بخاری میں، کچھ اور بھی پڑھو گے؟ بخاری کی حدیث ہے، لے جاؤ مال، وہاں دولت ہے، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو دولت مند کیوں ہوتے؟ نبی نے دے دیا، لے دولت لے چل۔ بنو تمیم تم دولت لے لو۔ بنو تمیم کی 2 کوالٹی بتائی میں نے، پہلی کوالٹی بنو تمیم کا خبیث نے گستاخی کی، نبی نے کہا اس کی نسل نکلیں گی، قیامت تک آئیں گی۔ دوسری بشارت قبولنے کی۔ آئیے اب ایک معتبر کتاب دیکھیں، کتاب کا نام حیات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، کتاب کے مصنف علامۃ الشیخ احمد بن حجر، تحقیق و تصحیح علامۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز، سعودیہ کے مفتی اعظم عبد الوہاب نجدی کی سیرت لکھی، الدار السلفیہ بمبئی کے غیر مقلد ادارے نے کتاب چھاپی، کتاب تمہاری، تصحیح کرنے والا تمہارا مولوی، لکھنے والا تمہارا مولوی، تمہارے مولوی کی تعریف میں لکھ رہا ہے، قلم ہمارا نہیں، کتاب ہماری نہیں، چھاپا ہم نے نہیں۔ اب دیکھو کیا چھاپا جاتا ہے، حیات شیخ الاسلام عبد الوہاب، ابتدائی حالات، نام شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پورا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد تمیمی ہے۔ تمہاری کتاب کون ہے؟ تمیمی، بشارت قبول نہیں کی، دولت لے لو، سنیو رسول تم لو، اویس قرنی تم لو، شام والو 40 ابدال تم لو، سبحان اللہ، تمہاری کتاب۔ کون ہے عبد الوہاب؟ تمیمی قبیلے کا ہے،
पट्टे का नसब भी कहां से निकला। ने गुमराह कुन फैलाए थे, उसके मरने के बाद उसका अकीदा तो दब गया, मगर बाद में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नाम का एक शख्स नज्द में पैदा हुआ और उसने फिर उन नजरियात को आज सरे नौ जिंदा किया। क्यों जिंदा किया, उसका एक पस मंजर अब आपको मैं बताऊं। हिजाज में, अरब में गैर मुकल्लिदियत का फितना कैसे आया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस पाक मैं बुखारी शरीफ से अर्ज कर रहा हूं। ये बुखारी की बात करते हैं, न बुखारी को जानते हैं, न बुखारी शरीफ को जानते हैं, न इमाम बुखारी से इनका ताल्लुक है और न माज़ अल्लाह बुखारी शरीफ से इनका ताल्लुक है। अभी हम आपको बताएंगे इनके अकीदे के नजदीक इमाम बुखारी मुशरिक है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये इमाम बुखारी को मुशरिक कहते हैं और आपके सामने बुखारी लाते हैं। ये धोखेबाज हैं। हम इनकी किताबों से बताएंगे। अगर हमारी बात को किसी ने झूठा साबित किया, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज के बाद अमीनुल कादरी मालेगांव में तकरीर बंद कर देगा। और ये हक है, सच है, तो अपने ईमान को बचाने के लिए इनका बाइकाट करो और इनको बताओ ये हदीस के आईने में माज़अल्लाह कज़्ज़ाब है, झूठे हैं, गुमराह है, बददीन है और ये तुम्हें जहन्नम का मुसाफिर बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, इसका पस मंजर क्या है। बुखारी शरीफ की हदीस से, नज्द से, जिसका आज का नया नाम रियाद है, जिसको आप रियाज कहते हैं, ये आज भी सऊदी अरब की राजधानी है, उसका पाया तख्त है। वहां के कुछ लोग, उसका पुराना नाम नज्द था, नज्द से कुछ लोग आए और आने के बाद आका की बारगाह में बैठे। जब वो आए तो रसूलुल्लाह की बारगाह में मुल्क शाम के लोग भी थे, यमन के लोग भी थे। अहले शाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हमारे लिए दुआ फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम ने रहमत वाले हाथों को उठा दिया और अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। फिर यमन वालों ने कहा, हुजूर यमन के लिए भी। तो मेरे आका ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व यमनिना। ए अल्लाह हमारे शाम में और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। अहले शाम और अहले यमन कैसी बरकत वाले लोग थे। हुजूर ने शाम को हमारा शाम कहा और हमारा यमन कहा। आज भी उसकी बरकतें शाम और यमन में देखने में आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद नज्द वालों ने देखा दरियाए रहमत जोश पर है, मुस्तफा करीम अता फरमा रहे हैं, बरकत की दुआ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वफी नजदिना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे नज्द के लिए भी दुआ कर दे। आका ने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व यमनिना। ए अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। नज्द वालों ने समझा शायद हुजूर ने तवज्जो नहीं फरमाई, फिर अर्ज किया, वफी नजदिना या रसूल अल्लाह, और हुजूर नज्द के लिए भी दुआ कर दे। आका ने फिर दुआ की, व अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व यमनिना। ए अल्लाह शाम और यमन में बरकत नाजिल फरमा। नज्द वालों ने फिर कहा, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नज्द के लिए दुआ नहीं की जाएगी, इसलिए कि वहां तो जलजले उठेंगे। आका गैब नबी बता रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी की रट लगाकर माशरे में इख्तिलाफ पैदा करने वालों, घरों में आग लगाने वालों, मोहब्बत में इंतशार पैदा करने वालों, ये हदीस बुखारी में है। आका ने फरमाया, नज्द में तो जलजले होंगे, वहां तो फितने निकलेंगे और वहां तो शैतान का सींग निकलेगा, शैतान का सींग निकलेगा। हजरत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी कहते हैं, जो शैतान का सींग निकलेगा, ये सींग निकला मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की शक्ल में। और फिर दूसरी हदीस जो बुखारी शरीफ में है, आका अलैहिस्सलाम तकसीम कर रहे थे माले गनीमत, इस पे मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जुल खैसरा नाम का एक शख्स आया, उसने हुजूर की गुस्ताखी की, साहबा ने कत्ल करना चाहा, वो बनु तमीम का था। आका ने फरमाया, इसको छोड़ दो, इसकी औलाद से एक फिरका पैदा होगा, कुछ लोग पैदा होंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है। आका फरमाते हैं, इससे कुछ लोग पैदा होंगे इसकी नस्ल से, जो कुरान खूब पढ़ेंगे, कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा, वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे शिकार से तीर निकल जाता है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो काफिरों को छोड़ेंगे और अहले ईमान को कत्ल करेंगे। उनकी निशानी आका ने बयान फरमाई। बनु तमीम से मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी का ताल्लुक था और वो नज्द से पैदा हुआ।
یہ میرے نبی کی غیب کی خبر تھی. بخاری کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی, ان کو پڑھنے میں نہیں آتی, قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. امام احمد رضا کے غلام جب تک زمین پر زندہ رہیں گے تم قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. ہاں سن لو یہ بات, ہم ببانگے دول کہتے ہیں, اچھا لگے تو برا, اچھا لگے یا برا لگے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. حق کہیں گے چاہے حق کہتے کہتے یہ جان چلی جائے. ارے ہم تو چاہتے ہیں حق کہتے کہتے یہ سر قلم ہو جائے تاکہ اپنے جد کریم سنت حسینی ادا کر لیں, حسین کی سنت ادا کر لیں. ارے وہ سر کس کام کا ہے جو حق کے موقع پر چھپتا پھرے؟ سر میں صحیح معنی میں سر تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی عظمتوں پر قربان ہو جائے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نجد سے پیدا ہوا, اور مسٹر ہمفرے کے اعترافات یہ انگریزی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ ہو گئی ہے. اس میں ہمفرے ایک برطانوی جاسوس تھا, اس نے اپنی ڈائری میں لکھا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو اس نے کیسے ورگلایا. یہ ایک عیاش آدمی تھا, اس کی عیاشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے اسے خریدا, برطانیہ نے اسے خریدا, اور خریدنے کے بعد اسے لالچ دی کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم تمہیں حجاز کا بادشاہ بنا دیں گے. یہ صحرائی لٹیرا تھا, یہ جنگل کا لٹیرا تھا. اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو اپنے بوڑھوں سے جا کر کے پوچھو کہ جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو وہ پہلے لوٹ لیے جاتے تھے. یہ صحرائی لٹیرا تھا ابن عبد الوہاب نجدی. بہرحال یہ نجد سے اٹھا, اور آقا کی وہ حدیث پاک کا مفہوم کہ وہ کافروں کو چھوڑیں گے اور اہل ایمان کو قتل کریں گے. دیوبندی حضرات اگر میری بات سن رہے ہیں تو میں ان کو بتا دوں وہ اہل حدیث لوگ کا سپورٹ نہ کریں. ان کے مولانا اسد مدنی کے ابا حسین احمد ٹانڈوی, ان کی کتاب الشہاب الثاقب میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں حسین احمد ٹانڈوی لکھتے ہیں, اسد مدنی کے ابا لکھتے ہیں کہ اصل میں محمد ابن عبد الوہاب جو نجدی تھا یہ بدترین انسان تھا. یہ اپنے آپ کو ہمبلی کہتا تھا مگر یہ اصل میں ہمبلی نہیں تھا, اور یہ اس کے عقائد جو ہے گمراہ کن تھے, اس کے نظریات بدترین تھے. اس نے جو ہے اہل سنت کا قتل کیا مدینے کے اندر یہ کہہ کر کہ یہ مشرک ہو گئے معاذ اللہ, اور ہزاروں سنی مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں حجاز مقدس میں شہید کیا گیا اس بنیاد پر کہ وہ یا رسول اللہ کہتے تھے. اسی طرح علی ابن عبد الوہاب نجدی نے جو ہے اپنا گروہ پھیلایا, حجاز پر قبضہ کیا گیا, اور معاذ اللہ, اللہ اکبر, وہ اہل بیت اطہار جن کے حرم میں کبھی اللہ اکبر جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے, اس اہل بیت اطہار کے سیدہ فاطمہ کے مزار پہ بلڈوزر چلایا گیا. 10,000 صحابہ کے مزارات پہ بلڈوزر چلایا گیا, جنت البقیع کو اجاڑ دیا. وہ گلستان مصطفیٰ جو صحابہ کے قبوں کی حیثیت سے سجا ہوا تھا, وہ اللہ اکبر اہل بیت کے قبوں کی حیثیت سے سجا ہوا تھا, یہ کہہ کر انہوں نے گنبد پر بلڈوزر چلایا کہ یہ صالحین کے مزارات پہ جو گنبد بنے ہیں یہ بھی مندر اور بت خانے کی طرح ہے. یہ کہہ کر کے اسے معاذ اللہ